اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام بھائی جناب محترم سردار ذوالفقار عباسی صاحب، مرکزی منشور چیئرمین مرکزی منشور کمیٹی آزاد کشمیر، مرکزی سیکرٹری فائنینس جموں کشمیر، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، دو تین باتیں میں کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں، یہ جو سیاسی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے محنت اور قربانی بڑا ضروری ایک عنصر ہے. اور آپ جتنی محنت کریں گے، اور محنت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی یہاں سے پتھر اکھاڑنے ہیں یا کوئی بلڈنگز تعمیر کرنی ہے، یا محنت پولیٹیکل سائڈ پہ ہوتی ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا، تعلقات بنا کے رکھنا، اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا. اور ان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اگر آپ واقعی ایک اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں تو ان کی اس تکلیف میں ان کا ساتھ دینا. اور جب کبھی کوئی کام آپ کرتے ہیں اس کام کا کوئی صلہ مل رہا ہو تو خود پیچھے ہٹ جانا اور اپنے بھائی کو آگے کر دینا کہ بھائی یہ چلے، آپ مجھ سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ یہ لے لیں. ہمیں قربانی دینے سے اور محنت کرنے سے کام ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو مخالف، میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے 70 سال سے بغیر کچھ کام کیے ٹرخا کر، اور معمول یہ نہیں ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جو کیا وہ ناکافی تھا. اور کسی ایسا لمبا جو اقتدار کا عرصہ ہے وہ رکھنے والے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرم کی بات ہے کہ وہ پھر آ کر دوہم دلے کے ساتھ اور بڑے دعووں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ ہماری کمزوری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بات قربانی کی جب آتی ہے نا تو یہ تھوڑا بہت لوگوں میں پذیرائی ملی، وہ اسی لیے ملی کہ ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا ہے کہ ہمارا کوئی زیادہ حق بنتا ہے یا ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے. اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ پھر اتنا زیادہ اترانا یا شیخیاں بگانا یہ درست بات نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں یوں تو بہت سارے معاملات ایسے آئے کہ جہاں پہ شاید اس طرح کی صورتحال تھی کہ جس میں میرا خیال ہے کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس جگہ پہ ہم نے اپنی جان کو بھی ہتھیلی پہ رکھ کے تو کہا کہ نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ بات میں نہیں کیا کرتا عام طور پہ، اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. تھوڑا سا آپ مجھے پریشان بھی لگتے ہیں یہ باتیں آپ نے کی کہ تھوڑے لوگ ہیں اور لوگ ادھر، مجھے پتہ ہے کہ بہت لوگ ہیں. آپ کو ایک ایک پہ میں نے نظر ڈالی ہے. آپ یہاں کے بہت سنجیدہ، باشعور اور درد مند والے لوگ موجود ہیں. لوگ اس طرح یہاں ایسی جگہوں پہ جس طرح کا یہ ہے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی آج کی بات نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، پچھلے 30-32 سال سے میں اس کو دیکھتا آ رہا ہوں. اور پھر جب کسی ریئیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، بشرطے کہ ہمارا رویہ اور ہماری دعوت ٹھیک ہو. پھر اسی طرح مجھے اپنی زندگی کی جو سب سے بڑی قربانی دینا پڑی ہے وہ ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہونا تھا. یہ بہت میرے لیے مشکل کام تھا. اور جو لوگ جماعت اسلامی میں ہیں
آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، لیکن میں یہ آپ لوگوں کے حقوق کی خاطر کر گزرا، یہ بھی میں نے کر دیا۔ ادھر آ کے میں نے دیکھا، ایک پہلی بار یہ میں نے سنا اس جماعت میں، اور کہیں میں نے نہیں سنا، سٹیک ہولڈر۔ جس کو دیکھو وہ سٹیک ہولڈر ہے، جس کو دیکھو وہ سٹیک ہولڈر ہے، جس کو دیکھو وہ سٹیک ہولڈر ہے۔ میں نے کہا یار میں سٹیک ہولڈر ہوں، سٹیک ہولڈر سے مراد یہ نہیں کہ سے ڈنڈا ماروں گا، یہ بھی انہوں نے اس طرح سمجھا، لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب سٹیک کے بغیر چل نہیں سکتا ہوں، اب سٹیک ہولڈر ہو گیا ہوں، باقی تم سارے سٹیک ہولڈر رہو، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح کریں گے۔ اور یہ کلیم کرنا میں اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر کلیم کرے، میں ذوالفقار صاحب موجود ہے، ان نے دعوت دی، یہ بنیادی لوگوں میں سے ہیں جن کی دعوت سے میں متاثر ہوا۔ اور یہ یاد رکھیں میں نہیں مانتا تھا کسی کی بات، بہت لوگوں نے پہلے بھی کہا، یہ بھی چونکہ جمعیت میں رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کا حصہ رہ چکے ہیں، تو ہمیں یہ حوصلہ، اور پھر اللہ نے بہت عقل، شعور اور صلاحیت اور اہلیتیں دی ہیں انہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انہیں مجھ سے، ویسے میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ لائق ہوں، یہ جو سٹیک ہولڈر ہے، میں سب سے کم کوالیفائڈ، سب سے کم صلاحیتوں والا ایک بزرگ انسان ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا کوئی اس طرح کی خواہش نہیں ہے، پر ایک خواہش میرے دل کے اندر بہت جوش پکڑ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی حالت بدلے۔ یہ نہیں ہے کہ اس بات کے لیے کر رہا ہوں، یہ میری بھی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، اور پھر فیملی ہے، گاؤں والے ہیں، آپ لوگ ہیں، سارے برادری کے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو وہ دن دیکھنے نصیب ہوں کہ جس دن آپ آزاد ہوں۔ اتنے پریشرز ہیں لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں، کہ جس کا کوئی شمار کرنا بڑا مشکل ہے، اور ان پریشرز کی موجودگی میں درست فیصلہ کرنا، صحیح فیصلہ کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان کام ہے، مشکل کام ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ، میں یہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ کر، ہار کر یا جیت کر ہی زیادہ کام کر سکتا ہوں، نہیں، میرا یہ تھا کہ تگڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جس کی قیادت دیانتدار لوگوں پر مشتمل ہو، جو ایماندار لوگ ہوں، جو کرپٹ نہ ہوں۔ مالی کرپشن جو ہے وہ کبھی بھی، جو سیاسی کارکن، سیاسی لیڈر جو چور ہے، عوام کے حقوق لوٹتا ہے، عوام کا حق مار کے خود کھا جاتا ہے، یتیم کا لقمہ چھین کر خود کھا جاتا ہے، اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور اپنے لیے پلازے بناتا ہے، اور بیرون ملک اعلیٰ ترین جگہوں پہ اپنے لیے جائیدادیں خریدتا ہے، وہ کبھی بھی ملک کا جو ہے وہ وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ تو انفارچونیٹلی ایسے چالاک اور شاطر اور خودغرض لوگ موجود ہیں جو ملک کی سالمیت کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بے شمار سیاستدان پاکستان میں ایسے ہیں کہ اگر یہاں پاکستان کی مسلح افواج نہ ہو، یقین جانیں وہ پلاٹنگ کر کے اس ملک کو بیچتے ہیں فارن کنٹریز کے ہاتھوں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں حاصل کر لی ہوئی ہے کہ یہاں اس کا ستیاناش کر کے وہاں ہماری پہلے سے جگہ موجود ہوگی، بہترین جگہ، ہم وہاں چلے جائیں گے، وہاں کے شہری بنے۔ یہ ایک مرد مجاہد، ایک ایسا شخص سردار خان صاحب ہیں ہمارے، اپنا عمران خان، انہوں نے اس مافیا کو، اس برائی کو چیلنج کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان چوریوں کو، بدماشیوں کو۔ تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ خاموش رہنا یا بیٹھ کر کسی اور پارٹی میں تبصرے کرتے رہنا، چسکے لینا،
इमरान ठीक नहीं है, फलाना नहीं ठीक, फलाना नहीं ठीक, बाजवा नहीं ठीक, तो फिर ठीक कौन है? ठीक कौन है? जो 70 साल से लूट रहे हैं वो ठीक है। और अभी एक बात है, गौर करना जरा, मैं हैरान हूं यहाँ के जो पॉलिटिकल मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी हैं, मैं हैरान होता हूं उनकी जरूरत पे। कौन सा वो ओहदा है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन को जिनका तल्लुक इसी हल्के से है, उनको वो ओहदा नहीं मिला, वो मनसब नहीं मिला। सदर ये रहे, एक बार नहीं कई बार रहे, वजीर आज़म भी कई बार रहे, एमएलए तो सदाबहार एमएलए, आज तक ये वाहिद हल्का है जिसमें तब्दीली नहीं आई, यही एमएलए हैं। हमने एमएलए बने, न वजीर बने, न हमारे पास इख्तिदार आया। आप मुझे बताएं, एक बार थोड़ी सी झलकी देखी थी पीपल्स पार्टी की शक्ल में, तो चियाला कॉलेज और ये आपका रत्ती टेरी में जो गर्ल्स हाई स्कूल है, ये गर्ल्स मिडिल स्कूल था। यहाँ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंसियों ने लिख कर दे दिया था कि हमें नहीं चाहिए ये, यहाँ पे हमारे पास चमेटी में और नीचे मुनासा में हाई स्कूल मौजूद है, गर्ल्स हाई स्कूल, ये पास संगल बटारा को दे दे। मैंने जो इनसे वादा किया हुआ था रत्ती डेरी वालों से, तो मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, देंगे वहां भी आएगा, संगल बटारा में भी आएगा, लेकिन यहाँ हम देते हैं यहाँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह पे ये हाई स्कूल दिया, और इस तरह हमने काम करके दिखाए। और ये अभी वक्त नहीं है, वो जुल्फ़िकार साहब को पता है सारा, इन्होंने बहुत जगहों पे इसका तज़किरा भी किया कि सड़क कैसे बनी, किसने दी, फिर इस तरह यहाँ पे दीगर जो काम हुए हैं तो वो क्या हुआ। इन्होंने सिर्फ काम खराब किया अपना। ये सड़क आपकी पीपल्स पार्टी के दौर में कश्मीर काउंसिल से पूरे की पूरी मंजूर हो गई थी। सिर्फ इन्होंने, मुझे नहीं पता अबरार उसमें था अपना नसरुल्लाह, मुझे नसरुल्लाह का भाई या तैमूर था, इनका हिस्सा वज़ीर आज़म साहब ने मांगा। वो ये राजा इनके भांजे हैं आसिफ अली साहब के, वो जो राजा फहीम, उसने ठेका उसका हो गया था, लेकिन इन्होंने इसको कैंसिल करवा दिया था। सिर्फ उस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे ये काम नहीं होने दिया। तो खैर लंबी बात हो गई। बात आपकी ये है कि मेहनत और कुर्बानी जो शुरू में मैंने यही बात आज करनी थी, बाकी बातें करते हैं तो फिर खराबी हो जाती है। आप जलसे जुलूस या कोई इस तरह की या इससे परेशान न हो, एक एक फर्द को दावत दें कि ये जो 14 नवंबर का जलसा दी रिकॉर्ड में होने जा रहा है, ये अगर ठीक हो गया तो इस इलाका की जो है वो तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह, पूरा यकीन है हमें। अगर ठीक नहीं हुआ, हम तो दोस्तों अपना काम कर रहे हैं, और अगर हम कहीं कमजोरी दिखा रहे हैं, हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी से आपके हुकूक पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर आप हमें बताएं ना वो ऐसी कौन सी जगह है जहां इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। बाकी एक बात ध्यान में रखें, जिस तरह मैं इस बारे में कि इलेक्शन पीटीआई की तरफ से कौन लड़ेगा, आप भी इसी बात को ध्यान में रखें। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ है, मैं हूँ कोई और आए, इनकी इस बुनियाद पे हौसला अफजाई ना करें वक्त से पहले। ये काम क़यादत का होता है, ये काम कारकुनों का नहीं है, ये काम उम्मीदवारों का भी नहीं है। उम्मीदवार होना बुरी बात नहीं है, क्लेम करना बुरी बात है। उम्मीदवार सारे दरखास्त जमा कराएं, सारे अपने आप को उम्मीदवार डिक्लेयर करें, जिसको पार्टी क़यादत टिकट दे दे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो बदलवाने की कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका साथ है। लेकिन खुद से लोगों को खराब करना या लोग इन उम्मीदवारों को खराब करें, जिस तरह कोई कहे कि फलां मेरा है, मैं उसके ग्रुप का हूं, ये बहुत ज्यादा पीटीआई के अंदर है। जिला बाग में मैं आपको बताऊं, रात में सीनियर आदमी से, बहुत ठीक आदमी है, वो एक बड़ा लायक और काबिल आदमी है, वो तिबरूटा गाजियाबाद में आया हुआ था एक फौजगी पे ताज़ीद करने राजा जफर साहब के। उसने भी उसने मुझे दावत दी थी, बुलाया हुआ था, फौजगी हो गई थी, नहीं जा सके थे, उसने वो इस्तकबालिया रखा हुआ था। लेकिन बाद में कहने लगा कि
وہ استقبالیہ مجھے اتنا مہنگا پڑ رہا تھا، حالانکہ پی ٹی آئی کے کسی نئے شمول والے کے اعزاز میں تھا، لیکن یہاں سے لوگوں نے اتنے میسج اور اتنی باتیں کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کیا کہتا ادھر بھی کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ذمہ دار کون ہے، سینئر کون ہے، جونیئر کون ہے، اور بس آپس میں جنگ و جدل جاری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کے گروپ میں نہ آئیں گے تو نقصان ہوگا پارٹی کو. آپ پارٹی کے لیے کام کریں، تحریک انصاف کے لیے کام کریں، اور اس میں انشاءاللہ جب پارٹی قیادت ٹکٹ کا اعلان کرے گی تو ہم سارے اس کا ساتھ دیں گے. اور ہم سے کسی نے پوچھا، میں آپ کو بتاؤں، میرے بارے میں پوچھے کہ سب سے اس ٹیم میں اہل ترین آدمی کون ہے بتاؤ، تو میں ان کے ساتھ ہوں. یہ وقار عباسی صاحب ہیں، میں ان کا نام دے سکتا ہوں، اور بددیانتی نہیں، دیانتداری کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ. مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں چلتے چلتے جو ڈیسیژن میں نے کر دیا ہے نا، اگر میں نے یہی حالت دیکھی لوگوں کی، چلتے چلتے میں ذوالفقار عباسی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، لکھوں گا ایک ریزائن دے دوں گا، سیاست سے ہی الگ ہو جاؤں گا. اور واللہ میں کبھی بھی مجھے پھر کوئی طاقت